السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ قطر میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے افتتاحی فنکشن سے مشہور ہونے والے معذور نوجوان غانم المفتاح کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات اور بات چیت کی ایک خوبصورت HD ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس بچے کی بات چیت سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس نوجوان کی زندگی کا مختصر سا تعارف بھی سن لیں۔ یقین کرے دوستو کہ اس کی زندگی کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 20 سالہ قطری نوجوان جس کو اللہ نے آدھے جسم سے محروم رکھا مگر کسی بھی قسم کی صلاحیت سے محروم نہیں، وہ نوجوان جو پیدائشی طور پر آدھے دڑ سے محروم ہے، مگر آج دنیا بھر نے اسے قطر کے البید اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے افتتاح پر قرآنی آیات پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غانم المفتاح یوں تو عرب دنیا میں خصوصاً خلیجی ریاستوں میں ہر آنکھ کا تارا ہے، چاہے خلیجی ممالک کے حکمران ہو یا عوام، وہ سب غانم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ غانم المفتاح قطر کے دارالحکومت دوحہ میں محمد المفتاح اور ایمان احمد کے ہاں 5 مئی 2002 کو اپنے جڑواں بھائی احمد کے ساتھ پیدا ہوا۔ دوران حمل جب غانم المفتاح کی والدہ ایمان احمد ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد انہیں بتایا کہ بچے جڑواں ہیں، مگر ایک بچہ آدھے دڑ سے محروم لگتا ہے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس عجیب الخلقت بچے کو پیٹ میں ہی ضائع کر دے۔ جس پر غانم کے والدین محمد المفتاح اور ایمان احمد نے کہا کہ جب اللہ نے اس پر رحم کر کے سانس ڈال دیا ہے تو ہم کیسے اس کی سانسیں چھینیں۔ اس طرح والدین نے اللہ کی رضا سمجھ کر غانم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ضائع کر دینے سے انکار کر دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے دوستو کہ غانم اس دنیا میں جب آیا تو صرف آدھے دڑ سے محروم تھا، مگر آج اللہ نے اس کے جڑواں بھائی اور کروڑوں صحت مند بچوں سے زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کے بعد سے غانم کو عرب دنیا کے باہر پوری دنیا جاننے لگی ہے۔ غانم عام بچوں سے بھی زیادہ چابک سے ہر کھیل کھیل سکتا ہے، چاہے وہ فٹ بال ہو جسے غانم ہاتھوں سے کھیلتا ہے، گھڑ سواری ہو، سوئمنگ ہو، باکسنگ ہو، باڈی بلڈنگ ہو، جمنگ کو اپیمائی، حتیٰ کہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے۔ غانم کے لیے ٹویوٹا لینڈ کروزر کمپنی نے خصوصی طور پر ایک کار تیار کی ہے جس کے ایکسیلیٹر اور بریک سٹیئرنگ کے ساتھ ہے، جنہیں غانم اپنے ہاتھوں سے استعمال کر کے ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے۔ غانم کو کئی عالمی ایوارڈز ملے ہیں اور اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی اور عرب اداروں اور بینکوں نے غانم کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر کا درجہ بھی دیا ہے۔ قطر اور کویت کی نصابی کتب میں غانم کے بارے میں طلباء و طالبات کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی عرب اور عالمی یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں غانم بحیثیت موٹیویشنل اسپیکر کے عربی اور انگلش زبانوں میں لیکچرز بھی دیتا ہے۔ غانم نے حال ہی میں عمرے کا سعادت بھی حاصل کیا، جہاں اس نے ویل چیئر کے بجائے اپنے ہاتھوں سے چل کر طواف مکمل کیے، جسے دیکھ کر سعودی حکمران بھی ان سے ملنے حرم شریف آ گئے تھے۔ غانم المفتاح نے یہی بس نہیں کیا، اس نے خود کو بحیثیت ایک کامیاب تاجر کے بھی منوایا اور قطر میں آئس کریم کمپنی بھی چلاتا ہے جس کی کئی برانچیں ہیں۔ غانم المفتاح کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی قرأت کے لیے ایک خوبصورت اور پر اثر آواز سے بھی نوازا ہے۔ غانم المفتاح آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے جذبوں سے منزلیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اب ان کی ڈاکٹر ذاکر سے ملاقات کی ویڈیو بھی دیکھ لیں، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ویڈیو ورلڈ کپ سے پہلے کی 6 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اس کے ساتھ باقی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نے 4 لوگوں کو فیفا ورلڈ کپ میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ وہ ویڈیو بھی 6 سال پرانی ہی ہے۔ First of all, I would like to introduce myself to you. My name is Ghanim. I'm 14 years old and I'm in grade 8 and I'm studying grade in Doha Academy School. Dr. Zakir, I don't have any question, but Dr. Zakir, welcome to my country, Qatar. A pleasure to meet you. You may ask me what I'm doing here. I'm only 14 years old. Because I love God and Prophet Muhammad, peace be upon him, and because I'm proud to be Muslim.
Your lectures are motivating me to stay strong and defend our religion and beliefs. It hurts me when I read comments in social media mocking the Prophet and insulting our great religion. I'm really doing my best to learn how to confront such people and how to spread the Prophet trustworthy words. Once again, welcome to Qatar. Trust me, it feels like home because we feel that you are one of our big family, and it was really my dream to see you. And I always follow your lectures on YouTube, and I love you so much. MashaAllah, pleasure to know about you, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you shifa as well as make you a mujahid. That means to clarify the misconception that is being spread about Islam. And today, as we are aware, that social media and the media is the strongest weapon in the world. And alhamdulillah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He make you clarify the misconceptions regarding Islam, and may through you guide many people to the path of Islam, inshallah. So would you like to take the shahada now? A request of the brother again. I prefer that the people should be down. They should not be called on the stage so I can interact. I'm turning my back to the audience, to the camera. Okay, as I was saying, that all of you believe that there is one God? Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? And you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God? Is anyone forcing you to accept Islam? Are you doing out of your own free will? Out of your own free will? Are you doing it out of your own free will? Is anyone forcing you? Okay, I'll just say it in Arabic. The same thing, that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it, inshallah, after me. Ashhadu. Can you give the microphone, please? Dr. Mazam. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Washhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wasulun. I bear witness I bear witness that that there is no God there's no God but Allah, but Allah, and and I bear witness I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah.